ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کے مختصر سے حالات پڑھے ہیں۔ امام صاحب نے کتاب شروع کرنے سے پہلے جو مقدمہ لکھا ہے، وہ جو ہے مقدمہ ہے، اس کے شروع میں امام صاحب نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، پھر آگے الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا وعلی اتباعہم الذین ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے شروع کرنے سے پہلے ہم امام صاحب نے جو خطبہ لکھا ہے اس کا تھوڑا سا مفہوم ہم پڑھیں گے تاکہ مزید آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور ایک اور بات ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ یہ خطبہ کتنا اہم ہے، یہ خطبہ کتنا اہم ہے۔ امام صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر کام وہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، وہ باعث برکت ہو جاتا ہے، وہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ ہر اچھا کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کریں، برا کام نہیں، برا کام بسم اللہ سے شروع کر کے کہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے باعث برکت بنے گا، تو وہ نہیں، صرف اچھا کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے اس کی سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو پہلی سورت کے اگلے لفظ ہے، اگلی آیت ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ امام صاحب نے بھی یہاں الحمدللہ سے ہی آگے شروع کیا ہے۔ ایک تو یہ خطبہ جو ہے شروع کرنے کی وجہ الحمدللہ سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ایک لمبا اختلاف ہے کہ وہ پہلی ہے یا یہ سورت کی آیت نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، آگے چل کے اگر بات ہوئی تو انشاءاللہ اس پر بھی کریں گے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت کی تعریف سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے شروع کیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے جس طرح پہلی سورت الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، امام صاحب نے یہاں اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کیا۔ دوسری وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو سکھائی ہے، جو خطبہ سکھایا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جب بھی نصیحت کرنے لگتے ہیں، جمعہ پڑھانے لگتے ہیں، کوئی بھی بات کرنے لگتے ہیں، تو اس کے شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ۔ تعریف جو ہے یہ جو الحمدللہ ہے، یہ اصل میں اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات ہیں، اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات ہیں۔ الحمدللہ جو ہے یعنی تعریف جو ہے اللہ رب العزت کی قولاً فعلاً ہر لحاظ سے جو ہے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے، کوئی بھی لحاظ ایسا نہ رہ جائے جس سے اللہ رب العزت کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ حمد جو ہے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی یہ بھی ہمیں سمجھ لینے چاہیے۔ اس کے لغوی معنی جو حمد کے ہیں وہ ہیں کہ حسن فعل کی ستائش، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، یہ ہے اس کے لغوی معنی۔ یہ لغت اگر دیکھیں نا، لغت جس کو ہم ڈکشنری بھی کہتے ہیں، ڈکشنری ہم دیکھیں تو اس میں حمد کے معنی یہ ہے۔ اگر اصطلاحی تعریف دیکھیں تو محمود کے کمال کو محبت اور تعظیم سے بیان کرنا، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں
اس کے کمال کو محبت اور تعظیم سے بیان کرنا، یہ ہے اصطلاحی معنی جس کے الحمد کے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ الحمد جو ہم کہتے ہیں شروع میں، وہ کیا ہے؟ تو وہ اس کی تعریف یہ ہے۔ اب جو الحمد ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، یہ قولی اعتبار سے بھی ہو اور فعلی اعتبار سے بھی ہو۔ قولی اعتبار سے کیسے؟ آپ ایسے الفاظ ادا کریں، آپ ایسے الفاظ ادا کریں جن میں اللہ رب العزت کی تعریف ہو۔ آپ ایسے الفاظ ادا کریں جن میں اللہ رب العزت کی تعریف ہو، جیسے الحمدللہ پڑھنا۔ ہم عام طور پہ زبان میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں متعدد مرتبہ اپنے تعریفی الفاظ بیان فرمائے ہیں، جیسے یہ الحمدللہ ہے، اور بھی متعدد مقامات پر آتے ہیں۔ فعلی طور پر اللہ کی حمد بیان کرنا، ایسے کام کرنا جن سے اللہ رب العزت کی تعریف جو ہے وہ بیان ہوتی ہے، وہ بدنی طور پر یعنی فعلی طور پر اللہ کی حمد ہے۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں، اگر ہم کسی کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، تو اس لحاظ سے بھی تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہے۔ ایک انسان کی ہم یا کسی جانور کی یا کسی پودے کی یا کسی بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بڑی خوبصورت چیز ہے، کسی لحاظ سے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو تعریف کے حقیقی لائق ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر دوسری بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ 9ویں پارے میں یہ اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بیان کیا۔ عرض کی نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنے نور کی معمولی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میرے نور کی تجلی برداشت کر دے تو دیکھ لو۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے نور کی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ بے درجہ ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی خوبصورتی کی ایک ہلکی سی تجلی تھی جو پہاڑ میں برداشت کر سکتا۔ وہ ذات کتنی خوبصورت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت جنتیوں کو فرمائیں گے کچھ اور بھی چاہیے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہر نعمت تو تم نے ہمیں عطا کر دیا، اب اس کے پیچھے اور رائے کیا گیا؟ تو اللہ رب العزت پھر اپنا دیدار جنتیوں کو کروائیں گے، جو کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا، کتنے حسین وہ لمحات ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اگر ہم کسی کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے، تو اس کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت تو کام کو حکم دیتے ہیں ہو جا، کون فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو مزدور ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کے لیے، اللہ تو کام کو ہی حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہو سکتا ہے کہ کام کو حکم دیا جو کام ہو جائے۔ اگر کسی کے مال و دولت کی وجہ سے آپ تعریف کرتے ہیں کسی کی، تو للہ ما فی السماوات والارض، پھر بھی تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے۔ جس نے اس کو دیا ہے اس کے کتنے خزانے ہوں گے، اس کے لائق بھی، اس لحاظ سے تعریف کے لائق تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ المختصر یہ کہ جس لحاظ سے بھی آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، قولی طور پر قولی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو اس تعریف کے لائق حقیقی جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اور باطنی اللہ رب العزت کی نعمت، نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں۔
تو یہ جو الفاظ ہیں ظاہرتی والباطنتی، یہ امام صاحب نے اللہ رب العزت کے اس فرمان سے لیے ہیں۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ رب العزت نے اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ ظاہری اور باطنی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، جیسے انسان کا اپنا وجود ہی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت، طاقت، حسن و جمال، یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، جو ظاہر ہیں، جن کا انسان ادراک کر سکتا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری نعمتیں وہ جو نظر آتی ہیں، اور وَالْبَاطِنَةَ وہ نعمتیں جو نظر نہیں آتی، وہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ توکل جو ہے انسان کے اندر، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پر کسی انسان کا بھروسہ ہو جائے، توکل ہو جائے، تو کیا کہنے اس انسان کو۔ اب یہ توکل نظر نہیں آتا۔ صبر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ کسی انسان میں پیدا ہو جائے، ان اللہ مع الصابرین، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر حسن ظن، آج کل ہمارے معاشرے میں گھریلو ناچاکیاں جو ہیں ان کا سب سے بڑا سبب سوء ظن ہے۔ مطلب ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، دوسرے بھائیوں کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ ہے ہمارے کچھ سادے محترم سے، میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا، سوء ظن کی بات کرنے لگا۔ کہتے ہیں میں نا ایک دن لاہور سے آ رہا تھا تو میرا گزر ایک قدرتی طور پہ جس میں نے جہاں سے گزرنا تھا وہاں پر سلما تھا، تو میں وہاں سے گزر کے جب آیا تو بعد میں مجھے ایک دوست ملا، کہتا ہے مولوی صاحب تہاڈا اوتھے کی کام سی؟ یہ ہے سوء ظن۔ اب اللہ کے بندے، کیا وہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ جس متعلق تم کہہ رہے ہو کہ سلمے کے سامنے سے گزرے ہیں، کوئی وہاں گئے بھی ہیں کہ نہیں؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ہم کہہ بھی مان بھی لیں کہ وہ گئے ہیں، تو حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ وہ نہیں گئے، اگر گئے بھی ہوں، یعنی ہمارے کسی بھائی نے برائی کی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ اس نے نہیں کی، یہ ہے حسن ظن۔ اس نے نہیں کی، ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے کی ہے۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ کسی بیچارے نے کوئی بات کی نہیں ہوتی تو ہم دور بیٹھ کہتے ہیں اس نے یہ بات کی ہے۔ دو انصاف کرنے والے جب مل بیٹھ کے انصاف کریں تو پھر پتہ چلتا ہے بات تو ہوئی نہیں ہے، یا ہوئی تو ہے لیکن جو رنگ اس کو دیا گیا وہ رنگ نہیں صحیح تھا۔ میں ایک دن پڑھا تھا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی شراب پی کے آئے نا، کوئی بندہ شراب پی کے، اس کے داڑھی کے بالوں سے شراب گر رہی ہو، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے خود نہیں پی، اس کو زبردستی پلائی گئی ہے۔ یہ ہے حسن ظن، حالانکہ وہ خود پی کے آیا ہو۔ اب مجھے تو نہیں پتا اس نے خود پیا یا پلائی گئی ہے، مجھے حکم ہے کہ حسن ظن رکھو۔ مجھے حکم کیا ہے کہ حسن ظن، ان تجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، گمان کرنے سے بچ جاؤ کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہی خیال میں کوئی بات بنا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اس نے کی ہے، کی نہیں اس بیچارے نے ہوتی۔ کہتے ہیں وہ پہاڑ پر چڑھ کے کہے نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ خدائی دعویٰ کیوں نہ کر رہا ہو۔ کیوں؟ مجھے حکم ہے کہ میں حسن ظن رکھوں۔ حسن ظن پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ظاہراتی والباطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتیں، اللہ رب العزت کی ظاہری اور باطنی نعمتیں۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں قدیم و حدیثہ، قدیم و حدیثہ، نئی اور پرانی نعمتیں۔ یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اوپر ظاہری، باطنی، نئی اور پرانی نعمتیں کی ہیں۔ اب ظاہری باطنی کا کب ہمیں سمجھ آ گئی، نئی اور پرانی کا کیا مطلب ہے؟ نئی اور پرانی ایسی ہیں جو پرانے دور کی نعمتیں ہیں، جو قدیماً، جو پرانے دور کی نعمتیں ہیں، وہ حدیثاً، اور جو جدید دور کی نعمتیں ہیں۔ اب ہمیں
ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی ہمارے لیے جو پرانے دور کے لوگوں کو تصور بھی انہوں نے کیا. پرانے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے تصور کیا ہوگا کہ ہم ہوا میں اڑیں گے. یہ بھی تو اللہ کی رحمت نعمت ہے نا. جہاز ٹرین دیکھ لیں کتنی اسپیڈ سے چلتی ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. موٹر سائیکل کار کتنی نعمتیں ہیں, موبائل اور بے شمار نعمتیں ہیں. لوگ کچے مکان بناتے تھے مٹی کے, اللہ کی رحمت سے ہم نے سیمنٹ کے اور اینٹوں کے بنائے ہوئے ہیں. ٹائلیں لگی ہیں, خوبصورت ہے, مختلف قسم کے فانوس ہیں, لائٹ ہے. اب کسی نے تصور کیا ہوگا کہ ایک بٹن دبانے سے جو ہے نا وہ روشنی ہو جائے گی. لوگ دیے جلاتے تھے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. انسان اگر اللہ کی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر ہم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگ جائیں تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے, اتنی نعمتیں. ہم تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کی 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک مرتبہ سانس اندر کیا, یہ بھی اللہ کی نعمت. دوسری مرتبہ باہر نکالا, یہ بھی اللہ کی نعمت. ہر لمحہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں. اللہ کی نعمتوں نے ہمیں اپنے اندر اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. ایک اس کا معنی یہ بھی ہے, یعنی قدیماً پرانی نعمتوں سے مراد جو ہمارے آباء و اجداد پر کی گئی تھی. اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی گئی. حالانکہ ان کو اوپر تو کی نہیں گئی تھی, وہ تو ان کے آباء و اجداد پر کی گئی تھی. تو اس سے یہ بھی مراد ہے قدیماً سے کہ جو ہمارے آباء و اجداد پر نعمتیں کی گئی ہیں وہ بھی, اور جو ہم پر کی گئی ہیں وہ بھی. یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قدیماً سے مراد جب ہمارے اندر جان نہیں تھی, روح نہیں تھی, اللہ نے روح پھونکی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور ان روح پھونکنے کے بعد جب ہم انسان بن گئے, اس کے بعد بے شمار اللہ کی نعمتیں چلتی جا رہی ہیں. وہ حدیث ہے نا, نئی نعمتیں, ہر لمحہ نئی نعمت آتی ہے. آگے امام صاحب نے والصلاة والسلام علی نبیہ و رسولہ محمد و آلہ و صحبہ. والصلاة والسلام, صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا, صلاۃ و سلام پیش کیا کرو نبی پر. اللہ کی تعریف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام. والصلاۃ والسلام علی نبیہ و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اسلاف کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں, یعنی بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہیں, یہ مطلب ہے صلاۃ کا. فرشتوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میری طرف 1 قدم چل کے آؤ, میں تمہاری طرف 2 قدم چل کے آؤں. تم میری طرف چل کے آؤ, میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. تم میرا ذکر اپنی مجلس میں کرو, میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کروں گا, یعنی فرشتوں کی مجلس. بعض اس کا مفہوم یعنی والصلاۃ کا یہ بیان کرتے ہیں, اور بعض اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ والصلاۃ کا مطلب ہے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرماتے ہیں, یہ مطلب ہے. یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کے درجات کو بلند فرما, آپ کے درجات تو پہلے ہی بلند ہے اور مزید بلند فرما. یہ مطلب ہے اس کا والصلاۃ کا. پھر آگے والسلام, سلامتی, والسلام سلامتی بھی نازل فرما. سلامتی ہر لحاظ سے یعنی ظاہری اور باطنی آفات سے بچنے کا نام سلامتی ہے. جب ہم آپس میں ملتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ الفاظ سنے, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلامتی کی دعا. کیا مطلب ہے اس کا جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے بھائی کو
ظاہری باطنی آفات سے محفوظ رکھ، اور اپنے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے آپ پریشان نہ ہونا، میری طرف سے آپ سلامتی میں ہو۔ بس اوقات آنے والا جو آتا ہے وہ تکلیف پہنچانے کی نیت سے آتا ہے، تو جب السلام علیکم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ والصلاۃ والسلام، صلاۃ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ جو تھے وہ تکلیفیں آزمائشیں یہ آپ کو برداشت کرنی پڑی ہیں، بیماریاں بھی آتی تھیں، تکالیف آزمائشیں بھی آئیں، لیکن والسلام جو اب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر جو دوسرے انسانوں کے ساتھ حال کرتی ہے، ان حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی آج بھی محفوظ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن قبر میں اتارے گئے تھے۔ بعض الناس ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی میں مٹی ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ کا وجود مبارک مٹی میں مٹی نہیں ہوا، آپ کا وجود مبارک بلکہ آپ کا ہی نہیں، کلہم انبیاء کا، جتنے بھی نبی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کے سب کا وجود اپنی قبروں میں بالکل محفوظ ہے، ایک معمولی سی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ جبکہ ہماری صورتحال عام انسانوں کے لیے ہے، جس کو اللہ بچائے اس کے علاوہ جو ہے انسان مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ قبر جب ہمارے یہاں کھودی جاتی ہے تو پھر ہڈیاں نکلتی ہیں اس میں سے، حالانکہ مردہ تو ہم مکمل ہی دفن کرتے ہیں، ہڈیاں تو نہیں دفن کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ہمارے ایک حدیث سے ان کی قبر جب کھودی گئی تو اس میں سے ہڈیاں نکلی۔ ہمارے چاچو تھے، ان کا بیٹا تھا، چھوٹا بہت ہو گیا، چند دنوں کا تھا، تو اس کی جب قبر کی کھدائی کی گئی تو اندر سے اتنی بڑیاں ہڈیاں نکلی۔ جب جس انسان کی اتنی بڑی ہڈی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بڑا تھا کافی، یعنی بچہ نہیں تھا۔ تو جب اسے دفن کیا گیا، ہڈیاں تو نہیں دفن کی گئی ہوں گی، اور وہ ہڈیاں بھی وہ زندہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے وجود بالکل محفوظ ہے۔ محمد والصلاۃ والسلام علی نبیہ و رسولہ، نبی اور رسول پر، نبی اور رسول پر۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ اس میں کئی ایک فرق جو ہے نا وہ ہمارے اسٹاف نے بیان کیے ہیں۔ سادہ سیدھا سا فرق یہ ہے کہ رسول جو لفظ رسول ہے یہ خاص ہے، اور لفظ نبی جو ہے یہ عام ہے، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک اور سادہ سے اس کا ذرا فرق سمجھ لیں کہ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اس پر آسمان سے کتاب نازل کی جاتی ہے، صحیفہ نازل کیا جاتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، وہ اپنے سے پہلے رسول ہی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ذرا مفہوم ہے، یعنی فرق آسان رہے گا کہ رسول جو ہے اس پر آسمان سے کتاب یا صحیفہ نازل کیا جاتا ہے، شریعت نازل کی جاتی ہے، اس کے اپنے احکام ہوتے ہیں، اس کی اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ رسول بھی ہوتا ہے، بیک وقت نبی بھی ہوتا ہے، اور حکمران بھی ہوتا ہے، یعنی بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے رسول کا خلیفہ کہنے کے ہوتا ہے، اپنے سے پہلے نبی کی شریعت ہی کو اس نے آگے چلانا ہوتا ہے۔ یہ موٹا سا نبی اور رسول میں فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر صلاۃ و سلام ہو، یعنی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ پھر آگے امام صاحب نے لکھا ہے وآلہ، آپ کی آل پر، آپ کی آل پر۔ آل سے کون مراد ہے؟
اہل بیت آل سے مراد ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کی بیویاں آل سے مراد ہیں، آپ کے چچا جو ہیں، آپ کے عزیز و اقارب جو ایمان لے آئے تھے آل سے وہ مراد ہیں، یہاں آل سے وہ مراد ہے۔ آپ کے چچا میں ابو لہب بھی تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو ہم اس پر تو صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے، درود السلام ہم اس پر نہیں پڑھتے کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ یہاں وآلہ سے وہ آپ کی آل مراد ہے جو ایمان لے آئی تھی۔ اب آل سے بھی دو قسم کی آل مراد ہے، ایک تو وہ آل جو آپ پر ایمان تو لائے ہیں لیکن آپ کو دیکھا نہیں ہے، جیسے حضرت علی اور ان کے بعد سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کی اولاد جو تھی، حضرت حسن اور حسین نے تو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ آپ کے ساتھ کھیلے بھی ہیں، آپ نے اپنے نواسوں کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جو اولاد تھی آگے، وہ بھی آل میں شامل ہے، ایمان بھی لائے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، وہ بھی مراد ہیں۔ اور وہ لوگ آل سے وہ لوگ مراد دوسرے جو آپ پر ایمان بھی لائے تھے اور آپ کو دیکھا بھی تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹیاں امہات المومنین، آپ کے چچا جو ایمان لے آئے تھے حضرت علی، حضرت دوسرے جتنے بھی ہیں، یہ سارے مراد ہیں۔ وصحبہ ہی، اور آپ کے ساتھی، صاحب ہی جو ہے نا وہ صاحب کی جمع، جتنے اب صاحب یعنی جس کو ہم عام طور پہ صحابی کہتے ہیں، صحابی ہر وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو، اگرچہ چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن جو ہمارے سلف صالحین نے صحابی کی تعریف بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایمان لایا ہو، آپ کی مجلس اختیار کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو۔ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ، کون سے صحابی، کون سے ساتھی، کون سی آل، یہ ان کی آگے صفت ہے۔ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا العلم، وہ ساتھی جو آپ کے دین کی نصرت و حمایت میں بہت تیزی سے چلے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی نصرت و حمایت کی، آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و حمایت کی بڑی تیزی کے ساتھ، کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و حمایت کرنے کی، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مدد کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ ہمارے سامنے ہیں، آگے چل کر بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیا کیا قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی۔ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذی ورثوا العلم، وعلی اور ان لوگوں پر، اتباعہم جنہوں نے اتباع کی ان کی، وعلی اتباعہم جنہوں نے ان کی اتباع کی، الذین ورثوا العلم، الذین اور وہ لوگ جو ان کے علم کے وارث بنے، جو ان کے علم کے وارث بنے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور پھر آگے بھی پہنچایا، والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء ہی حقیقت میں اللہ کی وراثت کے مالک ہیں۔ اکرم بہم وارثا و موروثا، کتنے عزت والے ہیں وارث اور مورث، یعنی وہ جو وارث بنے اور جن کے وارث بنے ہوئے کتنے عزت والے ہیں۔ یہ مختصر سا خطبہ تھا، آگے پھر امام صاحب نے کتاب کے متعلق چند ایک گزارشات کی ہیں۔ میں نے آپ کو اس نے بھی عرض کی تھی کہ آخری بات کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، امام صاحب نے بلکہ خود ہی اسی کتاب کے آخر میں امام صاحب نے اس کا نام بھی خود ہی ذکر فرما دیا، فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ وَاللَّهَ أَسْأَلَ، میں نے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام من أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ، یہ امام صاحب نے خود ہی اس کا نام بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی امام صاحب نے یہ دعا کی وَاللَّهَ أَسْأَلَ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عِلْمِنَاهُ
میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے. کیا مطلب؟ علم تو پاس ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا. ایسا علم بھی تو وبال جان ہی ہے, ایسا علم بھی تو وبال جان ہی ہے. اللہ ہمارے لیے ہمارے علم کو وبال جان نہ بنائے بلکہ ہمیں اپنے پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ کتاب ہے, ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیتا ہے وہ مولوی بن جاتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.